فرعون نے ایک بار خواب دیکھا کہ اس کا تخت اوندھا ہو کر گر گیا ہے۔ فرعون نے کاہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی۔ کاہن جنوں سے دریافت کر کے غیب کی خبریں بتانے والا، فیروز اللغات صفحہ 985۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا باعث یعنی وجہ سبب ہوگا، یعنی اس کی وجہ سے تیری حکومت کو گھاٹا اور نقصان ہوگا اور تیری حکومت ناکام ہوگی اور اس کی ترقی و عروج جاتا رہے گا۔ فیروز اللغات صفحہ 753۔ فرعون کو اس بات کی فکر ہوئی اور اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جو بچہ کسی کے ہاں پیدا ہوتا وہ اسے مروا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اسے دودھ پلاؤ اور جب کوئی خطرہ دیکھو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ چنانچہ چند روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت کو دودھ پلایا۔ اس عرصہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ روتے تھے نہ ان کی گود میں حرکت کرتے تھے اور نہ آپ کی بہن کے سوا کسی کو آپ کی ولادت یعنی پیدائش کا علم تھا۔ پھر جب 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا یعنی 3 مہینے کا زمانہ 3 مہینے کا وقت گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں یعنی والدہ کو کچھ خطرہ محسوس ہوا، تو خدا تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اب تو موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے اور کوئی فکر نہ کر، ہم اسے پھر تیری گود میں لے آئیں گے۔ چنانچہ ام موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں والدہ نے ایک صندوق تیار کیا اور اس میں روئی بچھائی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا اور یہ صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ جب ایک صندوق نہر میں آتے دیکھا تو اس نے کنیزوں اور غلاموں کو صندوق نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا، کھولا تو اس میں ایک نورانی شکل فرزند یعنی لڑکا جس کی پیشانی سے وجاہت و اقبال کے آثار نمودار تھے نظر آیا۔ دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ وہ وارفتہ یعنی بے خود ہو گیا، لیکن قوم کے لوگوں نے اسے ورغلایا اور کہا کہ ممکن ہے یہی وہ بچہ ہو جو آپ کی حکومت کو برباد کر دے گا۔ چنانچہ فرعون آپ کے قتل پر آمادہ یعنی تیار ہوا تو فرعون کی بیوی آسیہ جو بڑی نیک خاتون تھی کہنے لگی کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، کیا معلوم کہ یہ کس سرزمین سے بہتا ہوا آیا ہے، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ تو اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے۔ بی بی آسیہ کی یہ بات فرعون نے مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی رہنے لگے، اور فرعون نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں بلائیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہ پیتے تھے۔ اب فرعون کو فکر ہوئی کہ اس بچہ کے لیے کوئی ایسی دائی ملے جس کا دودھ یہ پینے لگے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن جس کا نام مریم تھا وہ آپ کے تجسس کرنے اور معلوم کرنے کہ صندوق کہاں پہنچا اور آپ کس کے ہاتھ آئے آپ کی تلاش میں تھی، حتیٰ کہ پتہ چلاتے چلاتے وہ فرعون کے محل میں پہنچ گئی۔ اور جب معلوم ہوا کہ میرا بھائی اسی محل میں ہے اور کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا ہے تو فرعون سے کہنے لگی کیا میں ایک ایسی دائی کی خبر دوں جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا؟ فرعون نے کہا ہاں ضرور ایسی دائی کو لاؤ۔ چنانچہ وہ اس کی خواہش پر اپنی والدہ کو بلا لائیں، اور جب وہ آئیں تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے۔
فرعون آپ کو بہلا رہا تھا. جب آپ کی والدہ آئیں اور آپ نے ان کی خوشبو پائی تو آپ چپ ہو گئے اور اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے. فرعون نے پوچھا تو اس بچے کی کون ہے جو اس نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا اور تیرا جھٹ پی لیا؟ انہوں نے کہا میں ایک پاک صاف عورت ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم خوشبودار ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ اور عورتوں کا دودھ نہیں پیتے ہیں، میرا دودھ پی لیتے ہیں. فرعون نے بچہ انہیں دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے فرزند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دے دی. چنانچہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ ہم اسے پھر تیری گود میں لائیں گے. اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون ہی کے ذریعہ ہونے لگی. آپ دودھ پینے کے زمانہ تک اپنی والدہ کے پاس رہے. اس زمانہ میں فرعون انہیں ایک اشرفی روزانہ دیتا رہا. دودھ چھوڑنے کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئیں اور آپ وہاں پرورش پاتے رہے. قرآن کریم پارہ 16 رکوع 11 اور پارہ 20 رکوع 4. خزائن العرفان صفحہ 444 اور صفحہ 544. سبق: اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا اور بے نیاز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود فرعون ہی کے محل میں رکھ کر ان کی پرورش فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچپن میں کسی دائی کا دودھ نہ پی کر اور اپنی والدہ کو پہچان کر انہی کا دودھ پی کر یہ بتا دیا کہ نبی بچپن میں بھی ایسا علم و عرفان رکھتا ہے جس سے عوام محروم ہوتے ہیں. انبیاء کو اپنی مثل یعنی اپنے جیسا بشر کہنے والوں میں سے اگر کسی کو بچپن میں کتیا کے دودھ پر بھی ڈالا جائے تو وہ اس کتیا کا بھی دودھ پینا شروع کر دے گا، مگر نبی کی شان علم یہ ہے کہ وہ بچپن میں اپنی والدہ کے سوا کسی دوسری عورت کا بھی دودھ نہیں پیتا. پھر انبیاء کے مثل یعنی نبیوں کے جیسا ہونے کا دعویٰ کرنا کس قدر جہالت کی بات ہے.